شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث کے نام، ان کا بھی محدث اور ان کے جتنے بیٹے سارے محدث اس درجے کے تھے. لیکن جب وہ حرم شریف، جب وہ حجاز گئے تو حرم شریف میں جب گئے، جب وہ مدینہ منورہ گئے تو ان پر وہاں جو روحانی فیوض اترے، انہوں نے آ کر دہلی میں اپنے سارے فیوض وہ جو ان کو وہاں روضہ رسول پر اور حرم شریف میں حاصل ہوئے، اس کا نام رکھا فیوض الحرمین. تو اتنے بڑے عالم اور محدث ہونے کے باوجود انہوں نے بتایا کہ تمہیں فیض ملے گا تو اس راہ سے ملے گا. ہمارے بزرگ فیوض حرمین کے اور بزرگوں کے مزاروں پر جو انوار چلتے ہیں ان کے قائل ہیں، انکار نہیں کرتے. فیوض الحرمین روضہ رسول پر جو فیوض ان کو حاصل ہوئے، ایک مقام پر لکھتے ہیں اپنے فیوض میں کہ میں مسالک اربع کے بارے میں خود تشویش میں تھا کہ روضہ رسول کے قریب کہیں سوئے ہوئے ہوں گے یا آرام کر رہا تھا تو فیض عرفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فی المذہب الحنفی طریقۃ حنیفۃ و یعوق الطرق بالسنۃ التی جمعت فی زمان البخاری. اگر میں اس کا ترجمہ کروں تو آپ تاریخی طور پر اس مسئلے پر پھڑک اٹھے، لیکن بات جو ہے میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یقین کرو ہمارے اکابر محدثین دہلی یا محدثین دیوبند وہ اس طریقے کے روحانی فیض کے، خانقاہوں کے، مجلسوں کے اور مزارات کے انوار کے منکر نہیں، صرف لوگوں کی ایمان کو بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ ان سے جو انوار حاصل کرنے ہیں اور جو فیض حاصل کرنے ہیں وہ بڑے لوگ کریں جو دین میں میچور ہو چکے ہیں، عوام جو ہے وہ نہ کریں. کیوں؟ اگر یہ حضرات مزاروں پر جائیں گے اور ان بزرگوں سے روحانی نسبت قائم کریں گے تو یہ ان سے روحانی فیض کے امیدوار ہوں گے، اور جو جاہل جائیں گے وہ کہیں گے بیٹا چاہیے، بیٹی چاہیے. فرق کیا ہے کہ ہمارا کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے، لیکن علماء ایک مقام جہاں ان بزرگوں سے روحانی فیض حاصل ہوتا ہے، جب ان کی قبروں کے پاس میں جاؤ تو انوار اترتے ہیں. حضور جس رات معراج پر گئے اور بیت المقدس گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی میں آئے تو مسجد حرام کے گرد مسجد اقصی کے گرد بیت المقدس کے گرد کتنے پیغمبر جو ہیں وہ جنت میں خیموں کی نیند سو رہے ہیں، ایک نہیں کئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ اس کے گرد ہم نے برکتیں پھیلا رکھی ہیں. وہ برکتوں کے انوار کن کے ہیں؟ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات جو وہاں مدفون ہیں. تو جہاں یہ بزرگ سوئے بھی ہوں، ابدی نیند، جنت کی نیند، ٹھنڈی نیند سو رہے ہوں تو انوار ان پر برستے ہیں، انوار برستے ہیں. فرق کیا ہے کہ ہمارے بزرگ جب جائیں گے تو روحانی فیض حاصل کریں گے، اور جائے گا وہ بیٹا مانگے گا، بیٹی مانگے گا، روٹی مانگے گا. تو مادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اسباب بنائے ہیں، ان سے روحانی فیض حاصل ہوتا ہے. ہم شیخ عبد القادر جیلانی یا حضرت علی حجویری یا ان بزرگوں کے دو دن منا رہے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ ان کے قریب رہیں، ان کی تعلیمات کے قریب. جب تعلیمات میں کوئی میچور ہو جائے تو روحانی فیض پائے گا. یہ کہنا کہ یہ قبروں کے خلاف ہے، نہیں، ہم قبروں پر سجدوں کے خلاف ہیں، ان سے مادی حاجتیں مانگنے کے خلاف ہیں. کیوں؟ ہم اللہ کے حضور نماز میں اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین.
نماز چھوڑ دیں تو ہم یہ مدد مانگنے پر وہاں آ جائیں، لیکن نماز چھوڑی نہیں جا سکتی۔